بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پا لیتا ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ عورت کے ایک بچے کے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ جہاں ماں نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت ہاتھ سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاق کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطی کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ اور علم تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کیا کرو۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔
तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा समझे तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुम्हें अच्छा समझे। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर देगे देते हैं। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। बड़ा गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का, लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। जेब में वज़न हो तो बात में भी वज़न आ जाता है, और दुनिया की यही हकीकत है। जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखना, आमीन। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि ज़िंदगी भी ईमान वाली हो। याद रखना, जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। ज़्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल व मुश्किलात ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार से आसान होते हैं। कभी ये मत सोचना कि हमारे रब ने हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो, इम्तिहान के वक़्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। दुनिया में सबसे गलीज़ और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। जिनके दिल में मकाफ़ाते अमल का खौफ हो, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। हम कुछ लोगों की ज़िंदगी में धागे की तरह होते हैं, जब तक ठीक रहे वो साथ रहते हैं, जहाँ ज़रा सा उलझे वो बजाय सुलझाने के तोड़ देने को आसान समझते हैं। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। हमारा ताल्लुक़ ऐसे मुनाफिक मुआशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफ़कत और हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़गी। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ, सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफ़र करते हैं। दुख उठाए बगैर कोई भी इंसान सुख की कदर नहीं कर सकता। इज़्ज़त के मोती पर ज़रा सा भी मैल आ जाए तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते।